السلام علیکم دوستوں، آج کی اس کلپ میں ہم سنیں گے مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کا ایک اہم فتویٰ۔ یہ فتویٰ BHL اولڈ MIG کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام فیاض بن یاسین عرف فیاض بھائی، جسے کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ بابا، کچھ لوگ میموری بابا بھی کہتے ہیں، جو قرآن مجید کی تعلیم کے نام پر امت کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس کے چند دعوے ہیں اور اس کے آڈیو ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو پھیلاتا ہے، جس ریکارڈنگ کے ذریعے سے اس کے دعوے محفوظ کیے گئے اور علماء کے پاس اس کو بھیجا گیا۔ 2 کلپوں میں سے تقریباً 21 دعوے نوٹ کیے گئے، جن میں سے 2-4 دعوے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک اور دعویٰ ہے میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے۔ ایک اور دعویٰ ہے میری اطاعت کے بغیر نماز اور حج کی عبادتیں بھی بیکار ہے، نعوذ باللہ۔ نماز سے بھی زیادہ اہم مجھ سے گفتگو کرنا ہے اور اپنے حالات کی خبر مجھے دینا ہے۔ اس طرح کے 21 دعوے اس شخص کے 2 کلپوں سے محفوظ کیے گئے۔ ان 21 دعووں میں تقریباً 8 جرموں کا ارتکاب اس شخص نے کیا ہے۔ رسالت کے دعوے کا جرم، نزول وحی کے دعوے کا جرم، شافی محشر ہونے کے دعوے کا جرم، توہین انبیاء کا جرم، نبوی تعلیمات کے انکار کا جرم، الفاظ قرآنی کے تلفظ یعنی ادائیگی میں تبدیلی کا جرم، تفسیر بالرائے کا جرم، ختم رسالت کو نہ تسلیم کرنے کا جرم۔ لہٰذا ان سارے جرموں کو لکھ کر مشہور و معروف دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ سے سوال کیا گیا کہ اس کے اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں کیا حکم ہیں، شریعت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل فرمائیں۔ تو علماء کرام نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ نے جو سوال کیا ہے اور سوال میں جو باتیں بیان کی ہے وہ صحیح ہیں، تو ایسا شخص یعنی فیاض بن یاسین اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کے بددینی امور سے اجتناب کریں۔ اس کی اتباع کرنے والے بھی اسلام سے خارج ہیں، ان پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ دوستوں، یہ بہت خطرناک فتنہ اس وقت تلنگانہ اور آندھرا کے کئی علاقے اس سے متاثر ہوتے جا رہے۔ اب میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس فتوے کو خوب عام کریں۔ علماء نے، مفتیان اعظام نے ایسے شخص کے بارے میں، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں، اس کو لوگوں کو بتائیں، اس کو سمجھائیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے لوگوں سے جڑا ہے، اگر کوئی متاثر ہے، اسے نہیں پتا اس شخص کی حقیقت کیا ہے، تو ان کو آگاہ کرے۔ اگر اس طرح کے فتوے کو جگہ جگہ بستیوں میں تقسیم کیا جائے، عوام کو آگاہ کیا جائے، مسجدوں کے ذریعے سے بھی اس کام کو کیا جائے، اور اس کے پوسٹرز بنا کر اس فتوے کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے عام کیا جائے، تو کتنے لوگوں کا ایمان ممکن ہے بچ پائے گا۔ کیا اس ایمان کے بچانے کے کام میں، کیا ان مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کے کام میں میں اور آپ شریک نہیں ہو سکتے؟ ضرور شریک ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس فتوے کو خوب عام کرے اور جہاں تک ہو سکے پھیلائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ اس فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔